اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ چلے شروع کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی جی باجی الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں باجی۔ الحمدللہ۔ اوکے، اللہ کے فضل و کرم سے سارا کمپلیٹ ہونے کو ہے، اور سورۃ الدہر کے 2 پارٹ کر لیے ہم لوگوں نے۔ آج پارٹ 3 ہوگا جو کہ 23 آیت سے شروع ہونا ہے۔ شیئرنگ کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما۔ آسان یہ بھی پارٹ ہے آپ لوگوں کا، ابھی پورا سیکنڈ پارٹ آپ لوگوں کا باقی رہتا ہے نا ہوم ورک میں، فرسٹ ہی ہوا ہے۔ ابھی میم کوئی نہیں ہوا ہے دہر کا، اب دہر کا کوئی نہیں ہوا، اب دیں گے اچھا، دہر کا شروع ہی نہیں ہوا ہے۔ ابھی۔ چلے آج ہمیں کلاس بھی پھر ہم تھوڑا سا شارٹ لیں گے، آپ لوگوں کا ہوم ورک بھی زیادہ ہو گیا، تو ایسا کریں گے کہ جلدی چھٹی کر کے اور پھر آپ لوگ اس کے ہوم ورک آگے کے شروع کر لیجیے، ٹھیک؟ جی ٹھیک۔ مجھے کوشچن آنسرز وغیرہ کر لیں، ٹرانسلیشن تو یاد کرنا ہی ہے، ورڈ جب عظمیٰ انشاءاللہ بھیجیں گے پھر تبھی کر لیجیے گا۔ ابھی یہ ہے کہ تیسرا پارٹ بھی اگر اس کا ایزی ہے ایک بار میں ہو جانا چاہیے، تو آج ہمیں پھر تھوڑا سا ہم چاہ رہے تھے کہ کلاس آپ لوگوں کی شارٹ کر کے آپ لوگوں اس میں ٹائم دے کے ہوم ورک آپ لوگ اس میں کر لیں انشاءاللہ، کیونکہ اس کے بعد پھر بس ایک ہی سورہ رہے گی اور ریویژن شروع ہو جائے گا پورے پارے کا۔ چلے ورڈ ٹو ورڈ لکھیں گے۔ انا، بے شک ہم،
یقیناً ہم ہی آتا ہے، جب انا بھی آئے گا اور نحنو آئے گا. ہم لوگوں کو پتا تھا کہ کسی بات کو ڈکلیئر کرنے کے لیے ابھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا تو اٹیچ ضمیر کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی بک 2 میں یہ پارٹ آیا ہے نا کہ جب اٹیچ ضمیر ہو اور اس کے ساتھ الگ سے بھی آیا ہو، جیسے کہ بات تھی کہ یہ ہی تمہاری کتاب ہے، یہ ہے تمہاری کتاب، اس طرح سے زور دے کے ہمیں کوئی جھگڑے کی بات ہو یا پھر کسی کوئی چیز آپ کو ڈکلیئر کرنی ہو، کلیئر کرنا ہو کہ یہی ہے، تو اس کے لیے دوبارہ ضمیر آ جاتا ہے. انا نحن نزلنا، ہم ہی، یقیناً ہم ہی نے، اس لیے یہاں پہ دوبارہ نحنو کا ہم ہی آ گیا. صحیح. نزلنا ورڈ کے نیچے آپ ہم ہی لکھیے، لیکن جملے میں اس کا ڈیٹیل لکھیے گا، اور الحمدللہ آپ لوگوں نے اس کا رول بھی پڑھا ہوا ہے. نزلنا ہم نے نازل کیا، علیکا تم پر. آپ دیکھیں 3 بار ضمیر اتنی دیر میں آ گیا، ہم. ایک دفعہ تو انا کے ساتھ آیا ہے، بے شک ہم، پھر نحنو ہے سیپریٹ، نزلنا ہم نے نازل کیا، ورنہ صرف نزلنا میں ہی کافی تھا کہ اس کی میننگ ہوتی ہے ہم نے. انا بھی آیا ہے، انا بھی دیکھیں توکید کے لیے آتا ہے، یعنی نو ڈاؤٹ، وہ بھی اپنے جملے کو اپنے سینٹینس کو یقینی طور پر یقیناً کہنے کے لحاظ سے آتا ہے. اور اتنی دیر میں پھر 4 بار آپ دیکھ لیں گے کہ 3 بار پروناؤن سے اور ضمیر سے، اور ایک دفعہ انا سے اس کو زور دیا گیا ہے. علیکا آپ پر، القرآن قرآن، تنزیلا تنزیلا کے میننگ ہوتے ہیں نازل ہونا تھوڑا تھوڑا، تو اتارنا تنزیلا کے ایگزیکٹلی معنی ہوتے ہیں. تو یہاں پر ہے کہ ہم نے آپ پر تھوڑا تھوڑا قرآن نازل فرمایا، بے شک ہم نے آپ پر تھوڑا تھوڑا سا قرآن نازل فرمایا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے آپ پر قرآن آہستہ آہستہ اتارا ہے، اور اس کے اندر وعد و وعید، اور وعید مانے ڈانٹ جیسا ہوتا ہے ورڈ، اور وعد مانے وعدہ، یعنی کہ جنت کا خوشخبریوں کا وعدہ بھی ہے، جہنم کا بھی وعدہ ہے، اور وعید بھی سنائی گئی ہے کہ ایسا کرنے پر ایسا ہے وغیرہ. وعد و وعید اور ہر چیز کا بیان ہے جس کے بندے محتاج ہیں، یعنی کہ جس کی ہم سب کو ضرورت ہے، وہ ساری چیزیں اس قرآن کے اندر الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کے اوامر و شرائع کو پوری طرح قائم کرنے، ان کے نفاذ کی کوشش کرنے اور اس پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اوکے، قرآن کے لیے ایک بندے مومن کا کیا حکم ہے، اس کو کیا ملا ہوا ہے حکم، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی اوامر آئے ہیں، جو حکم آئے ہیں، جو منع کرنے کے لیے آیا ہے ان سے رک جائے، جو کچھ کرنے کے لیے حکم آئے ہیں وہ چیز کرنا شروع کر دے، اور کس طرح سے ہونا ہے یہ چیزوں کا بھی دیکھے، اور جس چیز کے اوپر پھر تکلیف آئے اس پر صبر کرے. اس چیزوں کا حکم دیا گیا ہے. بنا برے فرمایا، یعنی اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فاصبر، فا مانے سو، کیونکہ یہ چیزیں ہیں اس کے اندر. دیکھیں کیا بتایا گیا کہ قرآن نازل کیا گیا ہے آپ کے اوپر، تو اس میں رولز آئے ہیں کہ ایسے لائف آپ کو گزارنی ہے. تو جب کسی کو اپنی مرضی کی لائف دے دی جائے کہ بھئی یہ ہے، آپ جو مرضی آئے کریں، وہ زیادہ ایزی رہتا ہے، نہ کہ آپ کو کوئی بتایا جائے کہ نہیں اس طرح سے کام ہے، یہ کرنا ہے، تو پھر اس کو کچھ نہ کچھ پڑتا ہے کہ ہاں مجھے یہ دل چاہ رہا تھا، مجھے یہ کرنا تھا وغیرہ، لیکن ابھی مجھے یہ کرنا ہے. اس لیے آگے بتایا گیا کہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، اور اتنی بار اس کے اوپر ضمیر اور ہر چیز سے زور دیا گیا کہ یہ کسی عام کے الفاظ نہیں ہیں جو ہم اتنی ایزیلی اس کو چھوڑ دیں، یا اگر دل نہیں چاہ رہا تو نہ کریں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ کی شان اتنی اعلیٰ ہے کہ جب انہوں نے قرآن نازل فرمایا ہے اور اس کے اندر ہمارے فائدے کے ہی جس کے بندے محتاج ہیں، ایسی ہی چیزیں اللہ نے نازل کی ہیں
کہ اگر یہ چیزیں نہ ہو تو لڑ جھگڑ کے ہی بندے ختم ہو جائیں، آپس میں ہی ایک دوسرے سے وہ ہوتے رہیں، اور کوئی اپنے آپ کو اچھا کہے، کوئی کہے نہیں یہ طریقہ ہے، یہ اچھا ہے وغیرہ. تو ہم سب ان چیزوں کے محتاج تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا اور اسے نازل فرمایا، اور پھر اسے کرنے میں ہمیں جو بھی تکلیفیں آئیں گی وہ وقتی ہیں، ختم ہو جائیں گی جنت جا کے. اور اس لیے ان کے اوپر آگے کی آیت دیکھیں ریلیٹڈ ہے کہ فاصبر لحکم ربک. ہم فا مانے سو، اسبر آرڈر آیا ہوا ہے تو صبر کیجئے، سنگولر کے لیے ہی آیا ہے، ورب جو ہے فعل امر ہے. لی حکمی، لی مانے لیے، حکمی اس کے میں جو کسرہ لگا ہوا ہے وہ ظاہر کر رہا ہے میرے، ٹھیک ہے، میرے حکم کے لیے. لی ربی کا، اپنے رب کے بھی آیا پھر. اوکے، یہ حکمی کے ساتھ والا حکم نہیں ہے. حکمی ربی کا مضاف مضاف الیہ ہونا چاہیے تھا، اپنے رب کے حکم کی. تو لی آیا ہے اس لیے آگے اس کو جر کر دیا، لی حکمی ربی کا. صحیح، ہم ربی کے اوپر دھیان دے کے یہ بتا رہے تھے، لیکن ربی کا پھر مضاف مضاف الیہ ہے، اور یہاں پہ کوئی ایسا ضمیر جو ہے وہ اسکپ نہیں کیا ہوا ہے، بس یہ مضاف مضاف الیہ ہے اور لی کی وجہ سے اس کو بھی مجرور کیا ہوا ہے. فاصبر لحکم ربک، اپنے حکم کے رب کے لیے صبر کیجئے. ولا تطیع، اور نہیں تطیع اتباع سے آیا ہے، اطاعت سے آیا ہے، الف تو اور عین، اطاعت جو ہے اس میں تم کے لیے آ گیا تطیع، کہ تم نہیں اطاعت کرو، منہم ان میں سے، ان سب کی آ جائے گا ہمارے پاس، یا ان میں سے بھی اگر آپ کریں گے تب بھی جو ہے وہ ورڈ کی میننگ صحیح آئے گی. آثمن او کفورا، جو ان میں سے جو بھی، آثمن یعنی کہ اثیم گناہ گار کو کہتے ہیں، اور کفورا کافر. ان میں سے کسی بھی گناہ گار اور کسی کافر کی جو ہے وہ، اب یہ کسی ورڈ کہاں سے آ رہا ہے بتائیے؟ کوئی بھی کافر کی یا کوئی بھی گناہ گار کی آپ اطاعت نہ کریں. کسی کوئی جواب دے سکتا ہے کہ کسی ایک بھی اس کی میننگ ہو سکتی ہے کہ کسی ایک بھی کافر کی آپ اطاعت نہ کریں، یا کوئی، اینی اور آ گیا ہے میننگ میں. آثمن او کفورن، کسی کو اندازہ ہو رہا ہے کہاں سے آیا یہ الفاظ؟ معرفہ اور نکرہ ہونے کی وجہ سے. جب معرفہ اگر ہوتا ہے تو اس میں ایک کوئی خاص کی بات ہو رہی تھی، لیکن یہاں پر کوئی یہ اس طرح کا اگر کوئی بھی ہو تو آ کی میننگ دے رہا ہوتا ہے. بک کہنی ہو تو ہم کتابن کہتے ہیں، صحیح، تنوین لگاتے ہیں، الکتاب دا بک. تو اینی بک بھی آپ کو کہنا ہوتا ہے تو کتابن ہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تنوین ہی آتی ہے. نکرہ میں اگر لکھا ہوتا ہے تو وہ پھر کسی ایک یا کسی بھی آتا ہے میننگ میں، کوئی، ایک، یہ سب میننگ ہمارے پاس نکل کے آتی ہے. تو جب یہ نکرہ میں لکھا ہو تو یہ سارے ورڈ آپ کے آگے آ سکتے ہیں. ان کے لیے عربی میں کوئی خاص الگ سے ورڈ نہیں ہے کہ آپ کو ایک بک کہنی ہو تو آپ کہیں بک، یا اس طرح سے کچھ بھی. انگلش، ہندی، ان سب میں ہوتے ہیں. عربی میں نکرہ ہی ہونا کافی ہے کہ یہ میننگ آ رہی ہوتی ہے. اسی لیے دیکھیں آپ، حدیث اتنی چھوٹی سی لکھی ہوتی ہے اور میننگ اتنی بڑی اس کی ہوتی ہے. اور خوبصورت عربی کے الفاظ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اسی لیے کم اور محکم ہوتے تھے، یعنی کہ بہت لمبے لمبے وہ بول کے سمجھانا ایکسپلین، وہ تھوڑا بولتے تھے اور اس میں کافی ڈیٹیل اور بہت ساری باتیں جو اندر اس کے اندر ہویا کرتی تھی. سبحان اللہ. چلیں تو آیت نمبر 24، چنانچہ آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجیے اور ان میں سے کسی گناہ گار یا ناشکرے کی اطاعت نہ کریں. کفورہ کے لیے ناشکرہ بھی آیا ہوا ہے، سعدی میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کافر ہی آیا ہے.
نہ ماننے والے ہونا چاہیے، یہاں پر نہ شکرے کے بجائے کسی بھی نہ ماننے والے کی اطاعت نہ کرے۔ بس آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے لیے، اور نہ اطاعت کیجئے ان میں سے کسی گناہگار یا کافر کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم قدری پر صبر کیجئے، یعنی کہ جو بھی قدرت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑا تھا، اور بہت ساری چیزیں جو کہ اگر عام کسی کے ساتھ ہوں تو وہ صبر ہی نہ کر سکے، تو ان کے لیے بھی اور عام مسلمان کے لیے بھی یہ الفاظ ہیں کہ صبر کریں اور نہ اطاعت کریں ایسے لوگوں کی۔ دوسرا کیا ملا؟ یعنی اپنے اللہ تعالیٰ کے حکم قدری پر صبر کیجئے۔ قدر یعنی کہ جو ہماری تقدیر میں ہوتا ہے اس کے لیے بھی آتا ہے، اور اس پر ناراضی کا اظہار نہ کیجیے، یعنی کہ ایسا کوئی بھی کام نہ ہو کہ ہم سے ظاہر ہو کہ ہم اس پہ راضی نہیں ہیں، اور اس کے حکم دینی پر بھی صبر کیا جائے۔ قدری اور دینی دو باتیں یہاں پر آ گئیں، اور اس پر رواں دواں رہیں، یعنی کنٹینیو رہیں، کرتے رہیں، اور کوئی چیز آپ کی راہ کھوٹی نہ کر سکے۔ جو یہ صبر کا حکم ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کے ہم سبھی سے یہ مراد ہے، تو اللہ توفیق دے کے بہترین طریقے سے تفسیریں سیکھیں، اور بھی اللہ کا شکر ہے آپ میں سے کافی لوگوں کے بارے میں معلوم ہے کہ دوسرے کلاسز بھی جوائن کرے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ پچھلے بھی آپ لوگ کر چکے ہیں اور محنتوں میں ہیں، تو بس اللہ سے دعا ہے کہ یہ بھی ختم ہو جائے گا تو یہ آپ کا 2 پارے کا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس میں سے بہترین عمل ہم سب کو کرنے کی توفیق ملے، آمین یا رب۔ ولا تطیع، اور معادین حق کی اطاعت نہ کیجیے۔ معاندین حق یعنی کہ جو معاندین عربی میں بھی ورڈ ہے، حق کے انکار کرنے والے اطاعت نہ کیجیے، جو چاہتے ہیں کہ آپ کو راہ حق سے روک دیں۔ تو کبھی بھی جب انسان صحیح راہ پہ چلائے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کی اپریشیٹ بازو والے کریں، ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ لوگ ہوں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ تکلیفیں پریشانیاں جو ہیں وہ اس کا سٹ ہی ہوتی ہیں، جوڑا ہی ہوتی ہیں، اور وہ بھی ساتھ ساتھ آنا شروع ہوتی ہیں، اور دوسروں کو اپنے آپ ہی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ اپنا کریں، اپنے گھر میں بیٹھ کے کریں، اپنا ٹائم خراب کریں، اپنی صحت سے جوجھیں، لیکن ان کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہوتی کہ اتنا کیوں کر رہے ہیں، اور ایسے کیوں ہو رہا ہے، اور وہ کیوں ہو رہا ہے، اور اب یہ آئی ہیں، اب یہ دعوت دیں گی، اور اب یہ بلائیں گی، یہ وہ ساری چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح سے تسلی دی، تو یہ ہم سبھی کے لیے ہے کہ اگر کوئی نہیں پڑھا رہا تب بھی ہے، ہم لوگوں کی اپنی قدر ہے دینی، اور اس کے اوپر بھی صبر ہے۔ صرف نماز پڑھنا، صرف یہ ہماری عبادتیں ہی ہیں الحمدللہ، تو ان کے اوپر کیوں کر صبر نہیں ہوگا؟ تو بے شک آزمائشیں بھی آئیں گی، کبھی ہوم ورک ہو سکیں گے، کبھی نہیں ہو سکیں گے، کبھی بیماری ہے، کبھی کچھ ہے، تو اللہ ہم سب کو ان چیزوں پر صبر کرتے ہوئے کنٹینیو رہنے والا بنائے، جیسے رواں دواں یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے۔ تو معاندین حق کی اطاعت نہ کیجیے، جو چاہتے ہیں کہ آپ کو راہ حق سے روک دیں۔ آثمن یعنی جو گناہ اور معصیت کا ارتکاب کرنے والا ہے اور نہ اطاعت کرے، یعنی کہ ایک تو اللہ کی اطاعت بھی نہیں کرتا، اور دوسرا یہ کہ اور الٹے گناہ کرتا ہے۔ ہوتے ہیں اس طرح کے کئی سارے لوگ کہ اللہ کا کہنا بھی نہیں ماننا ہے اور برے کام بھی کرنا ہے۔ کبھی اس طرح کا کام ہو جاتا ہے کہ ہم اتنا زیادہ دین کے کام کر نہیں رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ صبح شام کے اذکار کبھی اگر چھوٹ رہے ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز چھوٹ جائے، تب یہ بہت غلط بات ہوتی ہے۔ نماز کے علاوہ کبھی ہے کہ بھئی آج کل روزہ نہیں رکھا جا پا رہا،
یا آج کل بس طبیعت ایسی لیٹے رہو تو کبھی لیٹ کے موبائل ہی دیکھ رہا ہے بندہ، یا اس طرح کے کام ہوتے رہتے ہیں۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر گناہ بھی شروع کر دے تب یہ پریشانی کی بات ہے، اللہ توفیق دے بولنے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ یہ اپ اور اپ ڈاؤن جو ہیں وہ بہت زیادہ ہم سب کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی یہ دل اتنا اچھا ہو جائے گا کہ بس اب یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں، اور یہ بھی شروع کر لیں، قرآن کی تلاوت بھی بہترین طریقے سے ہو رہی ہوتی ہیں، سبھی کچھ ہوتا ہے۔ پھر کبھی ایک دم سے صحت، طبیعت اور ایمان کا لیول سبھی کچھ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور پھر ایسا لگتا ہے کہ بس نماز تو پڑھ لی ہے، کافی ہے۔ تو اللہ ایسی پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور کیا پتہ چلا کہ جو بہت زیادہ گناہ کرنے والے ہیں، یا کفوراً کفر کرنے والے کی، کیونکہ کفار اطاعت نہیں کریں، کیونکہ کفار، فجار اور فساق، فاسق بھی جو ورڈ ہوتا ہے، کی اطاعت حتمی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ یعنی کمپلیٹلی ایگزیکٹلی کیا ہے کہ اگر کوئی ایسے لوگوں کی، کافروں کی اطاعت کرنا، اس لیے دیکھیں کبھی جو لوگ باہر جاتے ہیں تو وہاں پر جب اوتھ لیتے ہیں وہ لوگ سٹیزن شپ کے لیے، تو ان کے کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ کبھی کچھ ایسا ہوگا تو آپ ہمارے فرما بردار رہیں گے اور آپ ہماری طرف رہیں گے، کبھی جنگ ہوگی وغیرہ۔ تو کئی لوگ اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ پھر جو ہے وہ صحیح نہیں ہیں۔ تو ایک آدمی نے بالکل ان کو ملنے کی تھی لندن کی، لیکن انہوں نے یہ الفاظ کی وجہ سے چھوڑ دیا، اور الحمدللہ پھر جدہ آ گئے، اور یہاں بہترین طریقے سے دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور بہترین گھر اور بہترین جاب ہے ان کی، الحمدللہ۔ تو اللہ توفیق دے کہ ہمارے دین اتنے مضبوط ہوں۔ لیکن اب جو مسئلے چل رہے ہیں کہ سبھی طرف ہی مسئلے ہیں، تو ان مسئلوں کو دیکھتے کہ اگر کوئی ٹھکانا ہی کہیں نہیں بنتا، تو کچھ علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ وہاں پہ، یعنی کہ ایک اگر خاص اس طرح کے الفاظ کے اگر ہیں، ہمیں تو صحیح پکا بھی نہیں معلوم کہ کیا الفاظ ہوتے ہیں، لیکن ہاں جنہوں نے اپنا بتایا تھا تو وہ لنڈن کی بات ایسی بتائی تھی۔ تو اللہ معاف کرے کہ پریشانیاں تو ہیں کہ ابھی اپنی جگہوں سے بھی لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ کیا 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 تکلیفیں چل رہی ہیں۔ ابھی تو جو وہ جنگیں چل رہی ہیں اسی کے لیے رات دن دعائیں کرنے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری اولادوں کو بھی، آمین یا رب۔ تو حتمی طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، ان کی اطاعت کرنا، کوئی مجبوری کا وقت اگر ہو تو اس میں آپ دیکھیں کہ کیس الگ بنتا ہے، لیکن اچھی جاب ہے اس کو چھوڑ کر کے ہم چاہیں کہ نہیں ہم ان لوگوں کے ساتھ ہی کام کریں گے اور ہم یہی کریں گے اور ہم وہ کریں گے، اور کوئی فرق نہیں ہے ان کا بھی اگر سن رہے ہیں تو کیا ہو گیا۔ خاص کر اگر دین سے ریلیٹڈ اگر کوئی بات اگر آ جائے تو پھر تب تو بالکل بھی ہمیں ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں آپ داڑھی نہیں رکھیں، ہم کہتے ہیں جی اچھا ٹھیک ہے، آپ ایسے نہیں کہیں، آپ وہ نہیں کریں، آپ وہاں جائیں یہاں جائیں، ساری چیزیں تو ان چیزوں کے لیے پھر ہمیں کوشش کر کے، اسی لیے جو ہے وہ مسلم جگہوں پر رہنا چاہیے جہاں پر آپ کو شریعت کے سارے جو ہیں وہ کام کرنے کی بآسانی توفیق ہو۔ گورنمنٹ کے اگر انڈر میں کچھ آ رہا ہوتا ہے تب اس کے معاملے اور بھی الگ آتے ہیں، کیونکہ جو بھی ہو ہمیں اس کی یہ بھی کرنا منع ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں، جو بھی حکمران ہو ان کے اپوزٹ جانا بھی منع ہوتا ہے، یعنی کہ ان سے خارج ہو کے کہ ہم یہ ہیں ہندو ہیں ان کو نہیں مانیں گے، یہ کرسچن ہیں ان کو نہیں مانیں گے، ہم اپنی مرضی سے چلیں گے، وہ بھی منع ہے، یعنی لیڈرشپ چھوڑ دینا منع ہے۔ کیونکہ یہ لوگ صرف اسی چیز کا حکم دیتے ہیں
جسے ان کے نفس پسند کرتے ہیں. ریزن بھی بتا دے گا کیوں کہنا نہیں ماننا، کیونکہ ان کے پاس کوئی بیس نہیں ہوتا. یہ جو دل چاہتا ہے، جو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، تو دیکھیں اس کی بربادیاں پھر سامنے تو آتی ہیں بعد میں کہ اگر ایسا ایسا مل کے کریں گے، گیدرنگ ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو بہت ہی اب وہاں کا کلچر وغیرہ اب دیکھیں باہر کا کیسا ہو چکا ہے کہ شادی ہے نہیں ہے لیکن بچے ضرور ہیں، اور نعوذ باللہ اور بھی زیادہ سبھی طرح کی مصیبتیں پریشانی ہیں. تو یہ اپنی مرضی کے رولز، اپنی مرضی کے سب بنا لینے کی وجہ سے ہوا ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور یاد کیجئے، وَاذْكُر اور اذکر، یہ کسرہ بھی جو را کا آیا ہے یہ التقاء ساکنین کی وجہ سے ہے، یعنی حمزۃ الوصل آگے آ گئی وہ بھی ساکن ہے، اور اذکر میں بھی را جو ہے وہ ساکن آتا ہے آرڈر میں، اس لیے اسے ایک میں ہمیں حرکت دینی پڑتی ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ، ذکر کرنا، یاد کرنا سے یا میننگ ہے اللہ کا ذکر، یعنی اللہ کی یاد، نصیحت بھی آتا ہے. تو یہاں پر یاد کے لیے آیا ہے. اسم مانے نام، ربی کا اپنے رب کی، بکرتم و اصیلا، صبح شام. تو دیکھیں اسی وجہ سے جو ہے وہ صبح شام کے اذکار کا حکم دیکھیں یہاں پہ ہمیں پتہ چل گیا کہ صبح شام اللہ کے نام کو یاد کرنے کا حکم آیا ہے، یعنی اور یاد کیجئے نام اپنے رب کا صبح اور شام. چنانچہ صبر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے قیام اور اس کے ذکر کی کثرت میں مدد کرتا ہے. جو صبر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے میں قائم رہنے کے لیے، یعنی کہ ہم اس کے اوپر لگے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت میں مدد کرتا ہے کہ نہیں بھئی اب دل نہیں چاہ رہا ہے، اٹھ کے صبر کر کے ہمیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے تسبیح، ہمیں اس وقت اب جانا ہی جانا ہے مسجد، اب تھکان ہو رہی ہے، نیند آ رہی ہے، جو بھی ہے، لیکن ان چیزوں کے اوپر صبر کرتے ہوئے ہمیں پھر جب صبر کرتا ہے انسان، صبر سے کام لیتا ہے، تو صبر ہی ہے جو ہمیں اللہ کی اطاعت پہ قائم رکھتی ہے اور اللہ زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے میں مدد کرتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، یعنی فصبر، اور اس کے بعد یہ حکم دیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبر کا حکم. پھر چنانچہ فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یعنی صبح و شام اپنے رب کا نام لیتے رہو. ان میں فرض اس میں فرض نمازیں، ان کے توابع نوافل، یعنی کہ توابع جو ان کے تابع فرض نمازوں کے بعد جو نوافلیں ہیں وغیرہ، جو اس کے ساتھ یہ آتی سنت المؤکدہ وغیرہ، ان کو بھی نوافل ہی کہا جا رہا ہوتا ہے. اور ان اوقات میں ذکر، تسبیح، تحلیل اور تکبیر وغیرہ. تحلیل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، تکبیر اللہ اکبر ہے، تسبیح سبحان اللہ، اور بھی تسبیحاں اس کے اندر آتی ہیں، سبحان اللہ ہے خاص کر، وغیرہ داخل ہے. تو یہ بھی وذکر اسم، اللہ کے نام میں لینے میں یہ ساری چیزیں، نماز وغیرہ بھی اسی کے اندر آ رہی ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. اور منل جو لکھا ہوا ہے نون کے اوپر فتح بتا سکتے ہیں کوئی؟ کیا لکھا ہے یہ؟ کیا پوچھ رہی ہیں؟ منل میں جو نون کے اوپر فتح آیا ہوا ہے وہ جی، کون سا ہے؟ یہ عارضی فتح ہے. عارضی فتح ہے. جی، کس وجہ سے آیا ہے؟ تو نون کے اوپر کیا ہے اصلی؟ ساکن ہے کیونکہ ساکن ہے، من ورڈ لکھا ہوا وہ ہے. جی، اور اللیل میں حمزۃ الوصل سے شروع ہو رہا ہے تو پیچھے سے ملا کے پڑھنا ہوا، من اللیل ہی ہو جائے گا. الحمدللہ لیول 3 میں ہم لوگوں نے یہ بھی سیکھا تھا کہ کس کے اوپر کیا چیز جانی ہوتی ہے نا، جی، فتح آتا ہے اس کے اوپر. اور من جب آتا ہے تو میں سے میننگ دے رہا ہوتا ہے نا، رات میں سے، اس لیے دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ
کہ کچھ حصہ رات میں، یہ جو کچھ حصہ رات میں سب آ گیا، یہ من کی وجہ سے آیا۔ جب کوئی کسی چیز کے ساتھ من آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لے لو، اس طرح کی میننگ آتی ہے نا، کہ اس میں سے، تو کچھ کا میننگ دے رہا ہوتا ہے من اللیل مانے رات میں سے، تو رات میں سے لیں گے، پوری رات اگر کہتے تو من نہیں لگانا پڑتا ہے، صحیح؟ تو رات میں سے کچھ اگر لینے کا بات ہو رہی ہے تب پھر یہ چل رہا ہے، وہ من اللیل، اور کچھ حصہ رات میں بھی، رات فسجد، پس سجدہ کیجئے، اسجد سجدہ کیجئے، لہو اس کے لیے، اور سبح تسبیح کیجئے، ہو اس کی تسبیح کیجئے، جو ہو بھی آ گیا، وسبح ہو لیلاً رات میں، طویلا دیر تک۔ اس کی دیکھیں ورڈ ٹو ورڈ جو لکھا ہوا ہے پورا الحمدللہ سارے ورڈ سے میچ ہو رہا ہے۔ اور کچھ حصہ رات میں بھی پس سجدہ کیجئے اس کے لیے، اور اس کی تسبیح کیجئے رات میں دیر تک۔ جملہ بھی ہمارا بن ہی رہا ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا آگے پیچھے ہوتا ہے سعدی کا، کیونکہ وہ ورڈ کے نیچے ورڈ لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کو سجدہ کرو، یعنی اس کے حضور کثرت سے سجدے کیجئے، اور یہ چیز کثرت نماز کو متضمن ہے، یعنی یہ چیز کس چیز کی طرف کمپلسری، یعنی کہ ہمیں لے کے جا رہی ہوتی ہے، رات کی نماز۔ وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا، اور طویل رات تک اس کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ اس مطلق کی تقیید اس ارشاد کے ذریعے سے گزشتہ صفحات میں گزر چکی ہے، یعنی اس مطلق، یہ جو حکم تھا کہ اس کی تقیید، یعنی کہ کتنا یہ قید ہے، یعنی کتنا یہ کرنے کا اس کے اوپر آیا ہے ہوا ہے، اس کا اس سے پہلے بھی ارشاد جو ہے وہ پچھلے پیجز میں گزر چکا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن اے کپڑے میں لپیٹنے والے، رات کو تھوڑا سا قیام کیجئے، قیام نصف شب کیجئے، یا اس سے بھی کچھ کم، یا اس سے کچھ زیادہ۔ چلے یہاں پر انشاءاللہ ہم لوگ رکیں گے آیت نمبر 26 پر، اور آپ لوگوں نے پاسٹ ٹینس کے بارے میں جو ہم نے صرف وہ 4 لکھے تھے بتائے تھے وہ آپ لوگ نے کر لیے، اس کی گردان لکھ لیتے ہیں۔ چلے ویسے تو آپ لوگوں کو نوٹس الگ سے بنا کے لکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی بک ہی الحمدللہ اس میں جتنا آ رہا ہوتا ہے پیچھے لاسٹ میں اس میں ڈیٹیل لکھے ہوئے ہیں۔ تو جو ابھی چیپٹر ہم لوگوں نے لیا اس میں کیا تھا؟ ذہبت والا، ذہبہ والا، ہاں، اس کے اوپر ہیڈنگ ذہبہ میں ڈالیے وہی فعل 4 ماضی۔ لکھی، گردان نہیں لکھی ہوئی میم، جی 4 لکھے وہی، ذہبہ، ہاں بس، ذہبت، جی بس ابھی اتنا ہی یاد رکھیں، پھر انشاءاللہ اس کی گردان لکھیے جو کہ فعلہ پہ بنی ہوتی ہے، فا عین جی اور لام پہ بناتے ہیں ایگزیکٹ، جی جی اور پھر اسی میں پھر آگے پیچھے جو چینج ہوتا ہے، فعلہ مانے کیا، تو جی پوری جو گردان کسے کہتے ہیں، پھر ٹیبل ٹائپ ایک بن جاتا ہے کہ جی جس کو ہم فارمولا بتا رہے ہوتے ہیں، تو اسی کے اوپر آپ پھر کیسے چلتے ہیں کہ آپ کا ایگزیکٹلی کیا چل رہا رہتا ہے اس میں، کوئی بھی پھر آپ روٹ ورڈ اس میں ڈالیں گے تو وہ پھر الحمدللہ سیم اسی کی میننگ دے رہی تھی۔ وہ جو فعل یہ 3 ہے، یہ فعل ماضی بھی ہے اور روٹ ورڈ کے اندر بھی آپ اسے ہم لوگ الحمدللہ اسی طرح سے نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ ذہبہ کہیں گے، ذہبہ مانے وہ گیا، کام کرنا کون سا ہوتا ہے، جی وہ جانا۔ تو اگر آپ کو کہنا ہو کہ وہ گیا، وہ ایک آدمی چلا گیا، اگر آپ کو یہ اتنا بڑا کہنا ہو تو صرف اس کے لیے یہ 3 لیٹر ہی آئیں گے، ذہبہ۔ اس وہ کو کمپلیٹ ہو گردان جاتا بنائیں ہے، گے،
فعل ماضی لکھیں اور اس کے نیچے پھر آپ لکھیں فا عین لام پر ہی اس کے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں. اس کی میننگ لکھیے فعلا. جی کچھ کہہ رہی ہیں آپ پرجا بھی؟ نہیں. اچھا مائک بند کرتے ہیں آپ کا. چلے فعلا اگر اب آپ اسی پہ بنائیں گی اس ایک آدمی نے پی لیا کیا بنائیں گی؟ یہ آپ کا فارمولا ہے بتائیے. ہاں قرآن میں فعلا اور فعلا بھی ہوتا ہے. علما ان اللہ علما تو اس کے ساتھ زیر اور پیش بھی آ سکتا ہے تو آپ اس کو انشاءاللہ لیکن میننگ سیم ہوتی ہے. نارمل آپ کے پاس اس میں فتح کے ساتھ ہی چل رہا ہوتا ہے. قرآن میں الحمدللہ آپ کو یہ اس طرح سے بھی دکھے گا لیکن وہ میننگ آپ کی سیم ہوگی. جب تک کہ آپ کا یہ اور یہ چینج نہیں اس میں کوئی چینجز نہیں آتے حرکت کی تب تک یہ چینج رہتا ہے. ٹھیک ہے چینج نہیں ہوگا. فعلا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی سیم میننگ پہ ہوگی فعلا یا فعلا بھی. تو فی الحال ابھی آپ فعلا لکھیں اور اس کے بتائیں اگر اس میں ہمیں کہنا ہو کہ اس کی میننگ لکھیں. وہ تھرڈ پرسن کے لیے آتا ہے. یہ تھرڈ پرسن غائب جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے تھرڈ پرسن کے لیے ہے اور سنگولر کے لیے ہے اور میل کے لیے ہے. تو اسے کہتے ہیں فعل ماضی مذکر. میل کے لیے پھر مذکر آ جاتا ہے. مذکر واحد اور غائب. یہ تھرڈ پرسن کا غائب آتا ہے. تو یہ پانچ چیزوں زیادہ تر آپ کی سبھی میں جب انہوں نے ضمیر بھی لکھے تھے اس میں بھی الحمدللہ یہ آ رہا تھا نا. تو اتنا بڑا نام آپ چاہے تو لکھ لیں ورنہ صرف اس کو سمجھ بھی لیں کہ اب آپ اس کی میننگ کیا کہیں گی. غائب کے لیے کیا ہم لوگ ہندی میں لگاتے ہیں اردو میں وہ. ہاں تو ہم کہتے ہیں وہ ایسے ہی لکھتے ہیں. تو وہ ایک آدمی کی بات چل رہی ہے تو پورا لکھیں گے کہ وہ ایک آدمی. اور فعلا اگر ہے تو کیا. فعلا مانے کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا اس کی میننگ کیا نکلے گی. وہ ایک آدمی نے کیا. اس کے آگے یہاں پہ اس کی میننگ لکھیے اور یہ جو بھی ہم نے نام بتایا تھا یہ بھی لکھیے. فعل ماضی اس میں سے کوئی بھی آگے پیچھے آپ کر سکتی ہیں. غائب ہاں غائب مذکر واحد کچھ بھی کہہ سکتی ہیں آگے پیچھے کر کے. لیکن یہ پانچ آپ کے نام ہونے چاہیے. لکھ رہے ہیں آپ لوگ ساتھ ساتھ؟ جی شاہدہ بھی لکھ رہی ہیں حور جبین بھی لکھ رہی ہیں اور مصباح اور شبانہ آپ لوگ لکھ رہے ہیں؟ جی میم لکھ رہے ہیں. اچھا مصباح آپ بھی لکھیں تاکہ یہ ہم کافی دن سے چاہ رہے تھے کہ فعل کا انشاءاللہ کر لیں. جی مصباح لکھ رہی ہیں آپ؟ جی 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 باجی. اوکے چلیں تو ماشاءاللہ سب کر رہے ہیں اور پھر دوسروں کو بھی آپ لوگ دے دیجیے گا. اس کا نام پورا آپ نے لکھا کہ اگر یہ اس طرح کا فعل آیا ہوا ہوگا تو ہم یہ کہیں گے. اور تھرڈ پرسن کے لیے غائب. اور اس کی میننگ لکھیے کہ اس ایک آدمی نے کیا. اب اسی فارمولا پہ ہم آپ کو 2-3 یہ دے رہے ہیں کہ آپ لکھیے اس ایک آدمی نے کھایا. وہ ایک آدمی چلا گیا یا وہ ایک آدمی حاضر ہو گیا. تینوں پہ کیا آئے گا؟ وہ ایک آدمی نے پیا. بتائیں ہاں نہیں پیا نا. کیا؟ ہاں شرابا پیا. ہاں شرابا. یہ سیم اسی فارمولا پہ آپ کا شرابا عین کے ساتھ یہ لام کے اوپر یہ آ گیا. تو اس کی میننگ پھر کیا بن رہی ہے؟ اس ایک آدمی کہ اتنی بڑی اس کی یہاں پہ میننگ پھر آپ لکھیے. ذہبہ لکھیے, شرابہ لکھیے, کتبہ لکھیے. کتبہ کے کیا بنے گا؟ اس ایک آدمی نے لکھا. اس ایک آدمی نے لکھا. چلیں 1-2 چیزیں اب آپ کے آ گئیں. فعلا یہ ہو گیا آپ کا فعل ماضی واحد مذکر. اب اسی کے اندر پلورل ہو تو کیا ہوگا, یہ ہو تو کیا ہوگا, سارے چینج ہوں گے. ابھی ہم لوگ صرف 4 چیزیں لے رہے ہیں. اب اسی کا دوسرا ہے فعلت. اگر آپ اس ایک عورت نے کیا. مؤنث کے لیے میم آپ کا مائک میوٹ ہو گیا ہے.
देखिए बाजी आपकी आवाज नहीं आ रही है बाजी। हाँ, हम पूरा डिस्कनेक्ट ही हो गए थे, अभी भी एंटर हुए हैं। चलें, ओके, होस्ट हम ही हैं, कंटिन्यू कर लेंगे जी। तो हम लोग ने अब देख रहे थे कि फ़ाअलत अगर होगा तो ये इसका एक एडिशन है। मेन आपका फ़ाअला पे चल रहा था, अब आप इसका क्या क्या लिखेंगी? फ़िल माज़ी। इसका नाम क्या बनेगा बताइए, किसी को पता चल रहा है? सबसे पहले तो जी फ़िल माज़ी, फिर अब क्या कहेंगे? मैम। गायब ही है, ये थर्ड पर्सन की बात हो रही है। गायब, गायब थर्ड पर्सन गायब। गायब सिंगुलर मुअन्नस, के लिए हाँ सिंगुलर, सही सिंगुलर। मुअन्नस ये गायब मुअन्नस, गायब। मुन्नस। तो ये 1 2 फिर आपका 3 3 4 4 5 सारी 5 5 चीजें आपकी अल्हम्दुलिल्लाह आपको जी पता चल गई। अब आपने जो वो बनाए हुए थे कि उस एक आदमी ने खाया, पिया, पिया पे बनाया हुआ था, तो अब बताइए उस एक औरत ने पिया के लिए क्या कहेंगे? अकलत। ता लग जाएगा, ये था, शराबत। हाँ ये ता शराबत, ताकीन हो जाएगा। बारकल्लाह हाँ फीक, सही, अकलत शराबत, हाँ। ज़हाबत यानी वो एक औरत चली गई, वो एक आदमी ने किया, वो एक औरत ने किया। अब आप इसकी मीनिंग लिखिए, वो एक औरत ने किया या उस एक औरत ने किया भी हम लोग कहते हैं थर्ड पर्सन के लिए। थर्ड दूसरे किसी तीसरे की बात चल रही है, वो ठीक। ये आपका हो गया। बस इतना ही अभी हम लोग ने थर्ड पर्सन के लिए देखा हुआ था। फिर इसमें फर्स्ट पर्सन का सिर्फ इसमें एक दिया हुआ इन्होंने, फर्स्ट पर्सन के लिहाज से लिखिए कि ذهبت, तो इसका फॉर्मूला क्या है? फ़अलतु, अभी इसका लाम साकिन रहता है, ठीक है? फ़अलतु, तो ये जो ता के ऊपर पेश आ रहा है, ये इसमें चेंज है और लाम साकिन भी इसमें चेंज हुआ हुआ है। तो ये फर्स्ट पर्सन के लिए है, सिंगुलर, और इसमें मेल फीमेल दोनों आते हैं ना। तो इसका पूरा ये क्या लिखेंगी? फ़ेल माज़ी हाज़िर, हाजिर नहीं मुज़क्कर मुतकल्लिम है, मुज़क्कर गायब है। हाज़िर नहीं, हाज़िर तो सेकंड नहीं होता है, हाजिर मुतकल्लिम यानी मुतकल्लिम कि बात करने वाला मुतकल्लिम जी, मुअन्नस मुज़क्कर। मुतकल्लिम। हाँ मुअन्नस हाँ, मुतकल्लिम मुअन्नस मुज़क्कर दोनों कर देंगे इसमें, क्योंकि दोनों के लिए आता है। जी और मुज़क्कर साथ मुअन्नस में दोनों फिर आता है लास्ट वाला फालतू का। सिंगुलर सिंगुलर। वाहिद भी आएगा। 5 चीजें हो गई, तो इसमें मुज़क्कर और मुअन्नस का अलग अलग नहीं होके तो एक ही साथ स्लैश डाल के आप डाल दें मुज़क्कर मुअन्नस के लिए। अगर हमें बात करनी हो तो हम सिर्फ आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? फ़अलतु। अब बताइए, मैंने पी लिया, शरबतु। फालतू शरबतु, मैंने लिख लिया, फालतू कतबा कतबतु। फालतू कतबा कतबतु। कतबतु। कतबा तो हो जाएगा उस एक आदमी ने हाँ लिखा, जी जी सही। हाँ वाहिद फिल्म हो अब जाएगा जी आपको मैं कहना है तो फिर आप आखिर में तू लगाएंगी। तो ये एक फर्स्ट लगेंगे मुतकल्लिम के लिहाज से हम लोगों ने हमारे चैप्टर में एक ही है, अभी इतना ही याद रखेंगे। ऊपर से जी फाला गुजरा अभी तक के इसका था थर्ड पर्सन का एक मेल सिंगुलर और ये एक मेल इसके साथ था मुअन्नस रहा था। ये भी पेश आएगा तो आएगा मैं की मीनिंग में आ जाएगा फर्स्ट पर्सन के लिहाज से। इंशाल्लाह जब आपकी गर्दान जब बड़ी हो जाएंगी तब आगे फिर और नई बनाती चलिएगा। अभी फिलहाल 4 ही हम लोगों ने सीखे थे। अब आ रहा है कि ता के ऊपर फतहा आ जाएगा, फ़अलता, इसमें भी लाम साकिन रहेगा। तो मैम ये सेकंड पर्सन के लिए हो जाएगा, तूने किया। जी हाँ, फिर ये सेकंड हो जाएगा। तो हम लोगों ने पहले थर्ड लिया था, फिर फर्स्ट सेकंड लिया है, ठीक है। तो गायब, हाजिर, मुतकल्लिम की सब तीनों की गर्दानों के लिहाज से एक एक हो जाएगा। तो तुमने किया, इसीलिए देखिए कल एक कौन सी आयत में तहुम रअयतहुम, तुम देखोगे, सही।
تو اس میں تم کی جی میننگ کہاں سے آ رہی تھی؟ اور جبکہ یہ پاسٹ ٹینس تھا، فعل ماضی ہے، رأیتا میں نے دیکھا، تم نے دیکھا، تو کس لحاظ سے قرآن میں پھر لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ڈسکس ہم نے کیا تھا، لیکن میننگ آپ یہاں سے انشاءاللہ اب اچھے سے آ جائے گی۔ تو آپ اس کا یہ پورا فارمولا کا ڈیٹیل کیا لکھیں گی کہ یہ فعل ہے، فعل میں سے بھی ماضی ہے یعنی کہ پاسٹ ٹینس ہے، اور پھر اس میں سے کس کے بارے میں آ رہا ہوتا ہے، یہ حاضر کے بارے میں یوز کرتے ہیں ہم، اور میل فیمیل اس کا ہوتا ہے، تو یہ میل کا ہے، اور ساتھ میں نہیں باجی، اس میں آپ نے کہا نہیں فعال ہے تو واحد ہوگا، فعالت ہے تو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں واحد مذکر حاضر کا ہاں واحد ہوگا اور مذکر مذکر ہوگا، جی جی کنفیوژن، حاضر ایک تو ہوگا اچھا جی واحد کا ہے ماضی، ہاں حاضر اور مذکر کے لیے، صحیح ہے باجی؟ ہم نے کیا بولا، ہم نے کچھ اور بولا بس، میم پاسٹ ٹینس بولا ہے آپ نے؟ جی ہاں باجی فعل ماضی ہے، فعل ماضی ہی ہے، نہیں فعل ماضی ہے، یہ فعل ماضی ہے مگر حاضر ہے، واحد مذکر حاضر کا ہاں حاضر حاضر آئے گا، چلے اگر ہمیں تو بالکل دھیان نہیں آ رہا کہ ہم نے غلط کیا بولا، لیکن آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، یہی لکھنا ہے، فعل ماضی اور مذکر ہے، واحد ہے، واحد مذکر حاضر حاضر، واحد صحیح، آگے پیچھے کر سکتے ہیں آپ کسی کا بھی، جس کو جیسے اپنے دھیان آپ لگاتے رہیں کہ جی جی کس طرح سے کرنا ہے، تو لکھ لیں پھر۔ اب بتائیے کہ میں نہیں تم نے لکھا، کتبتا، میم کتب تا ہوگا، تا پہ فتح ہاں ہوگی۔ جی میں نے لکھا، کتب تو ہوگا نا میم؟ کتبتو ہوگا، میں نے لکھا، کتبتا تو میں ہے نے اس لکھا ایک اس ایک مرد، نہیں تم ایک پھر مرد، پھر آگے میل بھی لکھ لیتے ہیں ہم لوگ تاکہ یاد رہے، اور اگر میں اس ایک آدمی نے کیا پاسٹ ٹینس، میل میل کی بات کریں، فعالت نہیں، فعالہ، فعالہ فعلا، جی، صحیح، اس ایک عورت نے کیا، تھرڈ پرسن، فعالت، فعالت فعلت، چلیں الحمدللہ یہ 4 ہی کرے ہیں، انہی کے اوپر اچھے سے دھیان دیجیے، اور ایکسرسائز ہے کوئی اس کی، یہ گردان آپ لوگوں نے اچھے سے لکھ لی، سمجھ میں آئی آپ سبھی کے؟ جی میم تو کوئی اس کا اب آپ ایک لے کے اور اس میں چینج کر کر کے لکھ کے لانا ہے، اگر اس میں نہیں ہے تو میم تھرڈ کا وہ فیمیل کا بھی بتا دیجیے، فعال، فعالتا کا فیمیل، کسرہ کے ساتھ اگر آئے گا تو نہیں، وہ پھر ذہبت فیمیل میں آئے گا، تم عورت نے کیا، تم اگر ہو اور فیمیل ہو، چلیں انشاءاللہ ہم اس کا پکا آپ کو دیکھ کے بتائیں گے، بالکل ابھی 2 چیزوں میں کنفیوژن ہو رہی، پتہ نہیں کیوں، دیکھ کے ہم انشاءاللہ بتاتے ہیں، یہاں بھی ہم لوگوں نے 4 ہی لیے ہوئے تھے، تو اس کو لیں گے، تم چلے گئے دہبتا، کسرہ ہی آتا ہے ذہبتی، ہاں اچھا جی، دیکھیں آپ کیسے پہچانیں گی کہ یہ کسرہ جو ہے وہ عارضی ہے، اور ذہبتی کا جو آئے گا تو وہ اس میں با ساکن رہے گا، ضابطہ ہے ساکن تھا، یہ کسرہ عارضی لگایا گیا ہے 2 ساکن روپ کے مارے ہاں اس لیے ذہبت کے ساتھ اگر ہاں ذہبتی ہو گیا پھر وہ ہاں ذہبت البنت، جی اور اب اور تاتی آ جائے گا، انتا انتی کے صحابت ہے ہی لحاظ سے آئے گا، جی جی انتا انتی جو آپ نے سیکھا وہ اسی کے لحاظ جی سے ہی آئے گا، اس کے اوپر فتح، اس کے اوپر کسرہ، لکھنا چاہیں تو ابھی لکھ لیں، ہمارے چیپٹر میں 4 تھے تو بس اسی کے چیپٹر کے لحاظ سے ہی انشاءاللہ اگر چلتے جائیں گے تب بھی ہمارے لیے اچھا خاصا آسانی ہوتی ہے۔
اس میں پھر آپ یہ جہاں پر بھی آپ دیکھیں یہ والے یہ آئے ہوئے ہیں، جیسے کہ اس میں آیا ہے خرجت، اس میں آیا خراجہ، اور اس میں آیا جلست. تو ان تینوں کو چینج کر کے غائب حاضر ان کے بارے میں تینوں کو چینج کر کے سینٹینس بنائیے گا پھر سے، ٹھیک ہے. سیارتو لکھا ہوا تو اس کو آپ کچھ بھی میل بنا لیجیے گا، اور کار نکلی یا ڈاکٹر نکلا آپ کہہ سکتی ہیں یہاں پہ. اور فتح خرجہ، یہاں فتح پر التی نہیں آئے گا، التی آئے گا. ہاں، پھر اگر آپ الطبیب لکھیں گی تو الذی آئے گا، اچھا الذی خرج من المستشفى. ٹھیک ہے، جی آپ کا خراب. یہ بھی ورب بھی چینج ہوگا اور التی اور الذی بھی چینج ہوگا، ٹھیک ہے. جی یہ اتنا ہٹا دیجیے گا کیونکہ سیارہ کے بارے میں اگر آپ کریں کسی کے بارے میں کریں گی تو اگر اس کو ینگ لڑکی آپ کریں، اس کو دیکھ کر کے چینج کیجیے. ینگ لڑکا لکھا ہوا ہے، ینگ لڑکی اگر تو یہاں پہ کیا چینجز آئیں گے. اور کنوا جی 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 کیا پوچھ رہی ہیں؟ نہیں یہاں باجی کچھ دیا نہیں. ہوا ہے فتح. یہ چینج کر کے ان کو فتح اور فتات کا آپ کا علمدہ آیا ہوا ہے. کچھ بھی آپ اسٹوڈنٹ یا اس طرح کا کچھ بھی کرنا چاہیں، ڈاکٹر، نرس، اس طرح کے آپ کو جو ورڈ پڑے ہوئے ہیں وہ چینج کر کے اس کو مذکر کریے گا، اس کو مؤنث کیجیے گا وغیرہ. یعنی التی باجی آپ الذی کہہ بھی رہی چینج. کہ باجی آپ کہہ رہے جو مذکر ہے ان کو مؤنث بنائے اور جو مؤنث ہے اس کو مذکر کرو، وہی ہے نا باجی جو آپ کہہ رہے؟ صحیح ہے. ہاں جی. اور یہ 3 جملے ہیں 3، 5 اور 9، اس کو کریں. باجی اس کو صرف 3 چینج جملے کر کے لکھنا میم. جی بس ان 3 کے. جی باجی. چلیں، یہ ہوم ورک آپ لوگوں کا ہو گیا. اور اس کا اگزامپل قرآن سے جو آج ہم لوگوں نے لیا ہے وہ آپ اس کی ڈیٹیل لکھیے کہ ضمیر کے ساتھ یہ جو 0.4 ہے اس کو لکھیے پھر سے اپنے پاس، جہاں پر اگر آپ لوگ الگ نوٹ سے بنا رہے ہیں یا پھر یہیں پر اگر آپ نے بنا رہے ہیں تو یہ آپ لکھیے کہ کوئی ڈاؤٹ ہٹانے کے لحاظ سے کہ نو ڈاؤٹ، انا بھی نو ڈاؤٹ کے لیے آتا ہے اور یہ بھی نو ڈاؤٹ کے لحاظ سے آتا ہے کہ ایگزیکٹلی کرنے کے لیے ہم اس طرح سے اس میں دوبارہ ضمیر لگاتے ہیں. اور آج کی آیت والا اگزامپل اس میں ایک اور لکھیے، یہ لکھیے گا، ٹھیک ہے. بہت سی جگہ ہیں قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو باتیں بتائی گئی ہیں اس میں سبھی جگہ آیا ہے. تو یہ بھی آپ کا الحمد للہ کلیئر ہو گیا. جن کے ایکسٹرا ورڈ ہیں وہ یاد کیجیے. یہ آیت میں جیسے ہاں ابھی اولا آیت میں کی، آیا تھا انا نحنو، انا بھی آیا ہاں نحنو بھی انا آیا. نحنو نحنو بھی نزلنا، آیا تھا. ہاں جی. تو وہ ہاں پورا اتنا لکھ کے نزلنا تک آپ لکھ سکتی ہیں، تو جی اس کا ایگزامپل سیم یہی آئے گا. ہاں اولا کی میننگ آپ کو اس دن ہم نے اس کا چارٹ بھیجا تھا، لکھا ہوا ہے کسی نے واٹس ایپ پر؟ ہاذا اور ذالکا، ہاذی اور تلکا، اسی کے آگے بڑھائیے. آپ لوگوں نے جو یہ والا لکھا ہوا تھا، جی کسی نے لکھا ہے اپنے پاس؟ واٹس ایپ پر دیکھیے، ہم باجی نے پھر سے اس کو، حاضی کا آپ نے کروایا تھا باجی. ہاں بلا. ہاں جی اسی کے آگے بڑھانا ہے. اگر آپ کو دیز کہنا ہو تو پھر آپ کہاں کریں گے؟ آپ کا جو چارٹ بنا ہوا تھا اسی میں انشاءاللہ بڑھائیے. اس میں واٹس ایپ پر اشارہ دیکھیں ہوگی. ہم نے، ہاں یہ اسم اشارہ ہے. اسم اشارہ جی میں ہی جمع ہے کے لیے ہے. اسم جمع کے اشارہ لیے ہاؤلائے ہاں آتا. جی للقریب، یعنی قریب کی جب آپ بات کریں گی. اسم اشارہ للقریب مذکر کا مثال بتائیے. اسم اشارہ للقریب مذکر. میم ہاؤلائی. آزا اولائکا کا. نہیں، اسم اشارہ، اچھا یہاں پہ اولائکا. مفرد ہم نے نہیں کہا اس لیے آپ لوگوں کو نہیں بتایا. مفرد اگر مفرد بھی ہوگا پھر اس میں اسم اشارہ للقریب مذکر مفرد بھی بتائیے. اگر جمع حاضا. حاضا. ہاذا، آزا. ہاں ہاں صحیح.
اسی کے نیچے اگر آپ لوگ ساتھ ساتھ ہی جمع کے لیے لکھ لیں کہ اگر ان کا دونوں کا مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہی دیز جو ہے وہ ہاؤلا آتا ہے یہ، تو دونوں کے ہاتا لیے ہاذہی دونوں کے لیے ہاؤلا، جی تو آپ ایسے ایرو بنا کے لکھ لیں یا پھر نیچے ایک اور اس میں وہ بڑھا لیجئے کہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہی دیز آتا ہے، یہی جمع کا صیغہ ایک ساتھ آتا ہے۔ تو اسم اشارہ للقریب جمع مذکر مؤنث آ جائے گا اس کا، پھر 5 چیزیں ہو جائیں گی۔ ہمیشہ آپ زیادہ تر دیکھ رہی ہیں کہ 5 کا ہی نام آ رہا ہے، اس میں اسم ہے، یہ اشارہ ہے، اور قریب کے لیے بات ہو رہی ہے، مذکر کی بات ہو رہی ہے، اور واحد 5 نام ہی آ رہے ہوتے ہیں ٹوٹل، اگر آپ ڈیٹیل سے بتائیں کہ کسی حاضہ کی بات اگر بتائیں۔ اسی طرح اسم اشارہ للقریب مذکر مؤنث میں آپ اوور ڈالیے اور جمع کیجئے، تو اس میں پہلے والے اس میں آپ کا کیا آ جائے گا، آپ کا آ جائے گا ہاؤلا، اور دوست کے لیے کیا آئے گا، ذالکہ اور تلکا کی جمع کیا آئے گی، اولائکا۔ اولئکا۔ اولائکا۔ چلیں بارک اللہ فیک، الحمدللہ۔ تو اس دن آپ کو چارٹ جو بھیجا تھا وہ سنگولر کے لیے تھا، آج الحمدللہ ہم لوگوں نے پلورل کے لیے اور اس کے لیے دیکھا۔ اس کی آپ لوگوں نے ٹرانسلیشن لکھی ہے؟ نہیں لکھی ہے؟ من ہؤلاء، یہ سب کون ہیں؟ یہاں پر فی الحال میل بنے ہوئے نا۔ الفتیہ، ابھی اس کی جمع ہے، الفتیۃ طوال یا علی، یہ لمبے سے لڑکے بچے کون ہیں؟ فتیۃ الطوال کیا ہے؟ دو ایک دوسرے کے یہ جو ہیں کیا ہیں بتائیں؟ جیسے حرف جر، جار مجرور ہے، مضاف مضاف الیہ ہے، صفہ موصوف ہے، کیا ہے؟ طوال مانے طویل سے بنا ہوا اس کا پلورل ہے، تو یہ ان کی کوالٹی بتا رہا ہے، صفات بتا رہا ہے۔ صفہ موصوف ہے، ٹھیک ہے، صفہ بعد میں لکھی ہوتی، موصوف مانے جن کے اندر یہ صفات ہو، تو لڑکے اور یہ صفہ موصوف بالکل ایک جیسی ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، یہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں، تو صفہ مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہوگا، اور موصوف اگر منصوب لکھا ہے تو صفہ بھی منصوب لکھی ہوگی، جس طرح سے دونوں ایک دوسرے کو بالکل سیم سیم سا فالو کرتے ہیں، یہ صفہ موصوف ہے، لکھیں ساتھ ساتھ اس کا گرامر بھی۔ تو یہ لمبے لڑکے کون ہیں یا علی؟ ہم طلاب جدد، جدید مانے نیو ہوتا ہے، جدد اس کی جمع ہے، تو یہ نیو اسٹوڈنٹ ہیں۔ من این ہم، یہ سب کہاں سے؟ اینا مانے آپ لوگوں نے لکھا ہوا ہے، اینا کی میننگ معلوم ہے؟ کہاں؟ یا لکھا قرآن میں سے، کہاں؟ جی کہاں؟ کہاں کہاں؟ قرآن میں سے نکال سکیں گی اینا کا ایک آدھ اور؟ جی نکال لیں قرآن۔ جائے گا۔ اس طرح کا ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے کہ این تذہبون، کہاں چلے جا رہے ہو پھر، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ہے صحیح، تو ڈھونڈ کے دیکھ کے آیت نمبر کے ساتھ اس میں لکھیے گا انشاءاللہ۔ اور من مانے سے، اینا مانے کہاں، ہم وہ سب کہاں سے ہیں۔ اچھا، ہم کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا، ضمیر بھی آپ لوگوں نے جو چارٹ بنایا اس میں ہم لوگوں نے دیکھا اٹیچ اور ڈیٹیچ دونوں سیم رہتا ہے، ہم، ہنہ اور ہما، یہ 3 ایسے ہیں جو اٹیچ بھی سیم لکھے گئے تھے اور ڈیٹیچ بھی سیم لکھے گئے تھے۔ آپ لوگوں نے اس کا بھی چارٹ لکھا ہوا ہے نا اپنے پاس ضمیر کا؟ جی لکھا نا۔ ہاں دیکھیں آپ، انتا کا اگر اٹیچ ڈیٹیچ پروناؤن ہے تو اس کا اٹیچ کیا ہوتا ہے؟ اس کا انتا اور اس کا ٹائپ کا ہوتا ہے، کا۔ کا، تو بالکل الگ ہے انتا اور کا۔ اور ہوا اگر ہے تو اس کا ڈیٹیچ پروناؤن کیا ہوتا ہے؟ ہوا کا ہے ہو، صحیح، ہو یا ہی بھی ہوتا ہے قرآن میں، صحیح۔ ہی تو ہی یا ہو۔ ہاں اگر منصوب لکھا ہو، اس کے جی علاوہ اگر یہ ہوتا ہے آپ کا ہم، انتی کا بھی آپ کو ہوتا دیکھیں، ہے ہی، ہاں ہم کا انتی کیا کا ہے؟ کیا ہے؟ جی میم ہم کا ہم ہی ہم، ہے ہاں 3 سیم ہے، کون کون سے سیم ہیں میم، ہما اٹیچ میں بھی والے سیم ہیں، رہنے والے؟ انتما، ہاں ہما، اور کیا کہتے ہیں کما، یہ سب ہن سیم۔
جی نہیں کما تو الگ ہے. دیکھیے کما کا کیا آئے گا یہاں پر، کیا آئے گا جو یہ کما اگر اچھا انتما کا ٹھیک. میم 3 آپ نے لکھا تھا ہما ہم ہننا. جی ہما ہوں ہاں ہننا. یہ سیم ہے. تو انشاءاللہ پھر آپ اس کا بھی یہاں پہ انہوں نے آخر میں دیا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں وہی آ گیا کہ وہ سب امریکہ سے ہیں. ہوم اہم زملاؤک، زمیل مانے دوست ہوتا ہے، زملا دوست سے وہ کلاس فیلو کو بھی کہتے ہیں. کوشچن کے لیے آیا، ہوم مانے وہ سب، زملا مانے تمہارے کلاس فیلو ہیں. کا بھی آ گیا تو وہ تمہارے اس کے لیے پوچھ رہے ہیں کیا وہ تمہارے کلاس فیلو ہیں. نعم ہاں. ہم زملائی، ابھی انہوں نے بتایا کہ ہاں وہ میرے کلاس فیلو ہیں. ہم فی فصلی، فصل مانے کلاس ہوتا ہے، وہ میرے کلاس میں ہیں. اہم مجتہدون، کیا وہ محنتی ہیں. واو نون لگا کے پھر یہ جمع کون سا جمع ہے، مکسر یا سالم؟ بروکن ہے یا ساؤنڈ یہ ہے میم plural؟ سالم ہے. سالم ہے، کیونکہ واو نون جب بھی اس کے آخر میں جب آتا ہے تو یہ بھی نشانی ہے کہ آپ کے اچھا زمیل کا زملا بنا ہوا ہے، یہ بروکن ہے یا ساؤنڈ ہے؟ بروکن ہے میم. صحیح، کیونکہ اس میں زملاؤن یا زمیل مانے دوست، زمیلون نہیں ہوتا ہے. صحیح، واو نون اور الف تا آ جاتا ہے تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ سالم ہونے کی. باقی وہ اسماءہم، ما اسماءہم، ان کے نام کیا ہیں. تو آپ دیکھ رہی ہیں آیتی دیر میں نے ضمیر اٹیچ ضمیر کتنے سارے آ گئے. ہم آ گیا ہے اور یا آیا ہے، کاف آیا ہے، اور الگ الگ کے لیے آیا ہوا ہے. کون کون سے ہیں اس کو انشاءاللہ آپ لوگ ساتھ ساتھ دیکھتی چلیں کہ کا اگر لگاتے ہیں تو یہ حاضر کا ہے، اور سنگولر کے لیے آیا ہے، اور مذکر کا ہے وغیرہ. ساری چیزوں پہ تھوڑا اس کو دھیان دیجیے تاکہ یاد ہو جائیں آپ لوگوں کو پروناؤن بھی. ما اسماءہم، اسماءہم یاسرن، زکریہ. دیکھیں آپ یہاں پہ ان کے نام کے لحاظ سے تھوڑا سا ہم لوگوں کو سیکھنا ہے کہ کیوں یہاں پہ نام ہے. یاسرن جو ہے وہ تنوین کے ساتھ ہوگا، لیکن زکریہ ایسے لکھا جاتا ہے. اور موسیٰ میں دیکھ رہی ہیں آپ الف مقصورہ لکھا ہوا ہے. یہ بھی جو غیر عربی نام ہوتے ہیں، عجمی نام جو کہلاتے ہیں، وہ پھر الگ طرح سے لکھتے ہیں. عبداللہ، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، تو اس لیے اس کے اوپر تنوین نہیں آیا. ایک تنوین والا دیا ہے انہیں نا، باقی سارے جو ہیں وہ الگ نام دیے ہیں. تو یہ لڑکوں کے نام ہیں، لیکن یعنی کہ میل ناؤن نیم ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں کمپلسری نہیں ہے. بک 1 میں ہم لوگوں نے سیکھا تھا کہ مین کے اوپر ہمیشہ تنوین آتی ہے. تو کچھ ایسے بھی نام ہیں جن میں چینج آتی ہے. تو جو نان عربس ہیں اس کے اوپر بھی وہ نیمز جو آتے ہیں وہ الگ آتے ہیں، اور تنوین سے نہیں لکھے جاتے. ومن ہؤلاء، اور وہ یہ لوگ کون ہیں. الرجال القصار، یہ جو شارٹ ہائٹ والے ہیں یہ لوگ کون ہیں. طوال کا اپوزٹ قصار آ گیا، قصیر سے بنا ہوا ہے قصار جمع کے لیے. رجل ہوتا ہے میل ایک، اور الرجال مانے بہت سارے. ہم حجاج، وہ سب حاجی ہیں. حاج کی جمع حجاج. من این ہم، وہ لوگ کہاں سے. بعضهم من الصین، بعد مانے کچھ، بعض لوگ اس میں سے سین سے ہیں. بعضهم من الیابان، کچھ جاپان سے ہیں. این المستشفى و اصدقاء، نہیں مصطفیٰ، این المصطفیٰ و اصدقاؤہ. اب مصطفیٰ دیکھیں الگ طرح سے لکھا ہوا ہے. مصطفیٰ کہاں ہے، اور اس کے صدیق مانے فرینڈ ہوتا ہے، اور اصدقاؤہ اس کے دوست کہاں ہیں. تھرڈ پرسن کی طرف اشارہ ہو گیا. ذہبوا، یہ دیکھیں اب آپ کا ایک اور بھی آ گیا. ذہبا، یہ جمع کے لیے ذہبت، جمع ہاں کے لیے. یہ جمع کے لیے آ گیا ہے. ذہبا کے ساتھ والا ہے، جی تھرڈ پرسن والا ہے. چاہے تو اسی میں بھی جگہ اگر آپ کے پاس ہو تو بڑھا لیں. ذہبوا، وہ سب چلے گئے. وہ سب میل اگر چلے میل کے لیے اشارہ ہے تو ذہبا کا میل لکھ دیں ذہبوا، جمع لکھ دیں. سیم ذہبا جو ہے اس کی اگر جمع بنائیں گی، میل سارے آدمی چلے گئے،
وہ سارے آدمی چلے گئے تو آپ ذہبو کہیں گی. تو فعلو لکھیے اس کے آگے. فعلو فعل ماضی جمع آپ نے واحد لکھا ہوا تھا نا, فعل ماضی مذکر غائب جمع. فعل ماضی جمع مذکر غائب. اور اس کا لکھیے فعلو, واو الف لگتا ہے, اس میں سے الف سائلنٹ ہے. جی وعلیکم السلام. وہ سب چلے گئے, میل کی بات ہو رہی ہے, وہ سب چلے گئے. الل مطعم, مطعم مانے ریسٹورنٹ یا کھانے کی جگہ کو کہیں گے, کھانے چلے گئے. یہاں پر ہم لوگوں نے یہ لیے, اس میں سے تو کچھ آپ لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے نا, یہ آ رہا ہے نا, اچھا یہ ورڈ میننگ لکھے تھے آپ لوگوں نے, سنگولر پلورل. ایک ایکسپلین کر دیے. یہ زملائی میں یہ میرے کے معنی میں ای کو لے رہے ہیں, میرے کے معنی میں جیسے اوپر تھا حمزہ کا. یہ یس میم, یہ یہاں پہ یہ کیا ہے؟ ہاں یہ یا ضمیر ہے. یا ضمیر زملا یہاں تک ہے, زملا یہ ورڈ ہے ایگزیکٹلی. تو اس میں آپ دیکھ رہی ہیں یہاں پہ کہا گیا ہے, تو اسی لیے اس کو واو پہ بٹھایا گیا ہے, کیونکہ اس کو ہم نے لیول 3 میں پڑھا تھا نا کہ حمزہ کو کس پہ بٹھاتے ہیں. مدہ پہ بیٹھالتے ہیں, واو مدے. ہاں تو اس کے کیس کی وجہ سے ہے الگ الگ, کہ یہ مرفوع لکھنا ہے آپ کو, کیسا لکھنا ہے اس کے حساب سے. ابھی یہاں پہ یہ یا کا شوشہ ہے, یہ جو حمزہ ہے یہ یا پہ بیٹھی ہوئی ہے فی الحال, کیونکہ اس کو آگے اس سے ملا رہے ہیں. ٹھیک, تو یہ میری میں آئے گا. یا ضمیر. ٹھیک, ان میں بس کچھ نہیں کرنا ہے, میل کا پلورل بنانا ہے تو آپ کا سنگولر کا پلورل, تو حاضہ کا پھر ہاؤلا ہو جائے گا. اور آپ لوگوں کو یہ یاد کرنا ہے بس, حاج حاجن حاجی کو کہتے ہیں, اور حجاج جمع کو کہتے ہیں. تو اس کے بروکن جتنے بھی, اور یہ بتانا ہے کہ یہ بروکن ہے یا ساؤنڈ ہے, سالم ہے یا مکسر ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی بھی ہے, یہ سب بروکن دکھ رہے ہیں. بس اس کی کیا کہتے ہیں واحد تو جمع بنانا. ہاں لیکن کوئی ہاں جی سالم ہے, آخر میں شروع ہے. جو مفسر ہے جو جنہیں تعلیم میں دونوں لکھنا. اس کے آگے وہ بھی جمع مکسر جمع سالم دونوں, یہ ڈیٹیل بھی کیجیے گا اور انشاءاللہ یاد بھی کرنا ہے. تو ہم لکھ دیں, یہ بھی لرننگ کا لکھ لیں اپنے پاس ہم. یس میم. چلیں اچھا سا آپ لوگوں کا ہو گیا آج, اور اتنا سمجھ میں آ رہا ہے. آپ جتنے لوگ ہیں آج کلاس میں, ہم نے سب کے نام اچھے سے دیکھ لیے سارے لوگ ہیں ہم لوگ. یہ آپ لوگ پھر اب گرامر اتنی مضبوط لے کے چلیں انشاءاللہ. صحیح, یس میم. یہ والی ایکسرسائز آپ لوگ کر چکی ہیں, تو اس میں آپ لوگ دیکھیں کوئی اگر کچھ پوچھنا جیسا ہو تو نکال کے رکھیے گا. 19 تک کیا ہوا, کہاں تک کیا ہوا آپ لوگوں کے پاس؟ نہیں زیادہ کیا ہوا ہے. 20 تک کیا ہوا ہے. اس میں سے ہم نے آپ لوگوں کو یہ سنگولر پلورل بھی لکھا دیے تھے. 27 تک من کیا ہے. یس میم. 31 تک کا آپ نے وہ 32 تک کی ایکسرسائز ہوم ورک کے لیے دی تھی آپ نے. اچھا اب یہ بتائیے کہ ان سبھی جتنا ہو چکا ان سبھی کی گرامر کے نوٹس بھی ہو گئے, کہ سنگولر پلورل بروکن یہ وہ بھی لکھوا دیا تھا ہم نے, کہ باقی رہتا ہے؟ نہیں میم, لکھوایا تو نہیں تھا, بس ایسی بک سے جو جی. چلیں نیکسٹ کلاس میں پھر ہم لوگ اس کی ڈیٹیل اور لکھ لیں گے یہاں کے حساب سے. ریممبر 2 پوائنٹس میں سے ایکسرسائز آپ لوگ 20 پیج تک پوری دیکھ کے آئیے, کچھ باقی کسی ٹرانسلیشن کچھ بھی باقی نہیں چھوڑیے گا. ٹھیک ہے, اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.